السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ٹھہرے پانی بائے محمد فیاض ماہی پارٹ 7۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور دل تھا کہ رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا، مگر نوازش کو بہت بڑا جی کر کے لندن کو چھوڑنا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ وہ اس بات سے کیلی کو بھی بے خبر رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ کیلی کا تعلق بھی جرائم پیشہ گروہوں سے تھا، لیکن وہ اس کا مخلص دوست بھی تھا۔ گوہر اور سبرینا نے تو اس کو رشتوں کی بندھی ہوئی ڈور سے توڑ کر اس سے ہر قسم کا تانتا توڑ لیا تھا۔ وہ رات کے سناٹے میں ہلکی سی روشنی میں اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا، موسم کی شدت سے بے نیاز مستقبل کی نئی راہوں میں اپنی منزل کا تعین کرنے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ وہ اپنے آپ سے ہی الجھ رہا تھا۔ پریٹی نے اسے دل و جان سے چاہا تھا، وہ محبت کی انتہا تک پہنچ کر اپنی جان گنوا بیٹھی تھی، مگر اسے نوازش سے محبت کا دعویٰ سچ ثابت کر دیا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے نوازش کو تمام ثبوت دے دیے تھے جو وکرم اور سبرینا کے درمیان تعلقات کے گواہ تھے، اور یہ تعلقات خاصے شرمناک اور قابل نفرت تھے۔ اگر پریٹی کو معلوم ہوتا کہ نوازش مرد نہیں بلکہ ہجڑا ہے، تو کیا وہ اپنی محبت کی شدت کو قائم رکھ پاتی یا پھر اس سے نفرت کرنے لگتی؟ یہ سوچ کر ہی نوازش کانپ گیا۔ ایک سرد اور جمع دینے والی ہوا کا جھونکا اس کو یاد کرا گیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ وہ واپس مڑا تو فیضان علی اور ماہپارہ کو اپنے کمرے میں کھڑے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی نظریں پہلے کلاک پر گئی اور پھر کھڑکی سے باہر دور لندن برج پر، جس پر اکا دکا گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ رات ڈھل رہی ہے اور صبح کی آمد ہونے میں چند گھنٹے ہی رہ گئے ہیں۔ بری بات کا مقابلہ قوت برداشت سے کرنا چاہیے۔ فیضان علی نے ٹھنڈی آہ بھرے ہوئے چند لمحے قبل رو دینے والے نوازش کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں پر دکھ اور کرب کا جھلملاتا ہوا پانی باہر ابلنے کے لیے لہروں کی شکل اختیار کرنے لگا تھا۔ فیضان علی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر کہنے لگا، سبرینا خودسر اور بے وقوف ہے، مگر تم ان کے کہنے پر گھر چھوڑنے کی بات کرو گے، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ نوازش میری جان، اپنی ماں کو اس طرح چھوڑ کر کوئی بیٹا کیسے جا سکتا ہے؟ ماہپارہ تڑپ کر اس کے پیک شدہ سامان کی طرف دیکھنے لگی۔ کہاں جاؤ گے؟ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی چلا جاؤں، مگر اس کوک کی خوشبو کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ اس نے ماہپارہ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آپ کی محبتوں کی خوشبو مجھے دنیا میں ہر جگہ زندگی گزارنے میں آسانی پیدا کرے گی۔ وہ فیضان علی کی طرف مڑا اور اس کے سامنے نظریں جھکاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ڈیڈ، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ فیضان علی اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ کیا میرے لیے کوئی جگہ ایسی ہے جو میری ہو، آپ کی اور مما کی ہو؟ اس کی آواز میں کرب نمایاں تھا۔ گوہر اور سبرینا کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ فیضان نے آنکھوں میں آنے والے بے رحم آنسوؤں کو انگلی کے بور سے صاف کیا اور آگے بڑھ کر نوازش کو سینے سے لگا لیا۔ پورے پاکستان میں ہر شہر میں تمہاری جائیداد ہے، جہاں چاہو رہو۔ نہیں ڈیڈ، جو صرف میری جگہ ہو۔ اس کو نہ جانے کیا فکر تھی جو الفاظ کا گولہ بن کر اس کے حلق میں پھنسی ہوئی تھی، مگر باہر آنے کے لیے کوئی راستہ تلاش نہ کر پا رہی تھی۔ نوازش ہاؤس چلے جاؤ کراچی میں، وہ صرف تمہارا ہے، تمہارے نام پر ہے۔ فیضان، تم کس حوصلے سے میرے بچے کو مجھ سے دور کر رہے ہو؟ ماہپارہ آگے بڑھتی ہوئی نوازش کو بازو سے تھام کر اسے اپنے ساتھ لگاتی ہوئی رونے لگی۔ ماہپارہ، یہ اس دنیا کا باسی نہیں ہے، یہ عزت سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، مگر سبرینا، گوہر اور وکرم وغیرہ اس کو کبھی بھی عزت سے جینے نہ دیں گے۔ صبح میں جا رہا ہوں مما، ڈیڈ، آئی ایم سوری۔ وہ ماہپارہ کے کندھے پہ سر رکھ کر رونے لگا۔ سوری فار واٹ بیٹا؟ ماہپارہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، میری وجہ سے آپ کو اور سبرینا وغیرہ کو تکلیف پہنچی، وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ ایسی باتیں کر کے مجھے مزید دکھی کرنا چاہتے ہو؟ ماہپارہ نے اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا اور فیضان علی نے بھی نم آنکھوں سے نوازش کو گلے لگایا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ پر چلا گیا۔ کیلی اس کا منتظر تھا۔ اس نے اداسی اور سوگواری کا پیرہن اوڑھ رکھا تھا۔ اس کی شکل ہی بتا رہی تھی کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا جگری یار اسے چھوڑ کر جائے، مگر وہ جانتا تھا کہ نوازش جو بھی فیصلہ کر لیتا ہے اس پر سختی سے عمل درآمد کرتا ہے۔ اب پریٹی اور وکرم کا کیا کرنا ہے؟ وہ کیلی کی اس بات پر حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پریٹی تو میری یادوں میں زندہ رہے گی، وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہنے لگا، مگر وکرم سے ہمیشہ مجھے خطرہ رہے گا۔ کیسا خطرہ؟ کیلی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ کیلی پر اعتبار کرو، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔
مگر صبرینا، نوازش، ان لوگوں کی وجہ سے تمہیں لندن چھوڑنا پڑ رہا ہے اور تم پھر بھی ان کی خیر خواہ ہو۔ کیلس، وہ میری بہن اور گوہر میرا بھائی ہے، رشتے تو رشتے ہی ہوتے ہیں۔ اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو رہ گئی تھی، کیونکہ لندن سے پاکستان جانے والی فلائٹ کا اعلان سننے کے بعد ان دونوں کو جدا ہونا پڑا۔ پاکستان کیسا ملک ہے یہ میں نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے لیے نئی جگہ، نئے لوگ ہوں گے۔ ہمت اور حوصلے سے کام لینا۔ کے لیے الوداعی الفاظ میں اس کو دلاسا دے رہا تھا۔ زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو بے فکر ہو کر آواز دے دینا۔ کیلی تم پر جان وار کر دوستی کو سرخرو کرنے میں فخر محسوس کرے گا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے کیلی نے نوازش کو الوداع کیا اور اس طرح نوازش پاکستان آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور پرخلوص دوست کو ڈھونڈتا ہوا سجل سے مل گیا۔ مگر آج صبرینا نے آ کر اس کو اس نوازش ہاؤس سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی تو اس کے زخموں کے ٹانکے کھل گئے تھے۔ وہ ماضی قریب میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ صبرینا کو اس طرح ہلا گلا کرنے کا کوئی حق نہ تھا، کیونکہ یہ نوازش ہاؤس اس کی ملکیت تھی اور وہ کسی بھی صورت اس محل کو صبرینا کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ سجل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج نوازش نے یونیورسٹی سے چھٹی کیوں کر لی ہے۔ اس کی طبیعت تو کل تک بالکل فریش تھی، بلکہ جب اس نے سجل کو ڈراپ کیا تو وہ اندل کی طرف سے دی گئی دعوت کی تعریف اس انداز میں کر رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اندل کے گھر جانا چاہتا ہو۔ خیر، ابھی تو پہلا ہی پیریڈ چل رہا تھا، شاید نوازش آ ہی جائے۔ یہی سوچ کر سجل نے پڑھائی میں من لگانا چاہا تو اندل اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سجل کی آنکھوں کو دیکھ کر وہ چونک گیا، کیونکہ وہ نوجوان تھا تو زمانہ شناس بھی تھا۔ اندل کی آنکھوں میں سجل کے لیے جو جذبات اور پیار امڑ رہا تھا، سجل اس سے بخوبی واقف ہو گیا تھا۔ اندل نے گلا کھنکار کر سجل کو محویت کی دنیا سے باہر نکالا تو وہ کھسیانہ سا ہو کر ہنسنے لگا۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ اندل اس کے ساتھ قدم ملا کر چلتی ہوئی بولی۔ یہ سوال تو مجھے پوچھنا چاہیے تھا، وہ مسکان لبوں پر سجاتا ہوا بولا۔ سجل، کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم پہلے بھی کہیں ملے ہیں؟ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، کیونکہ ہم کل شام ہی تو جدا ہوئے ہیں، سجل نے ہنستے ہوئے کہا تو اندل کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ یہ ملنے ملانے کی بات میں یکدم جدائی کہاں سے آ گئی؟ وہ اندل کی بات سن کر اس کی طرف دیکھنے لگا تو اندل کو بھی اپنے بے ساختہ فقرے کی نزاکت کا احساس ہونے لگا۔ میرا مطلب ہے کہ تم ابو کے جاننے والے ہو اور ہمارے گھرانے کے اتنے قریب ہو، یہ تقدیر کا کوئی کھیل ہے؟ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتی ہوئی بولی تو سجل پھر آگے بڑھتا ہوا کہنے لگا، یہ محض اتفاق ہے، میں تو تدبیروں کا قائل ہوں، تقدیر بنانا اور بگاڑنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ اچنبھے سے مسکرائی اور اس کے قدموں سے قدم ملاتی ہوئی بولی، پھر سب سے مشکل فیصلے آسمانوں پر کیوں ہوتے ہیں؟ سجل کو ایک بار پھر رک جانا پڑا، کیونکہ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے معلوم نہ تھا، یا پھر اسے معلوم تھا وہ جان بوجھ کر بات کو پلٹ گئی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ منطق سجل کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ خاموش رہا اور کلاس روم میں داخل ہو گیا۔ اندل کو بھی اس کی پیروی کرنی پڑی۔ سجل کلاس روم میں داخل ہوا تو اس کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ ان سے پہلے ہی نوازش اپنی سیٹ پر براجمان تھا۔ سجل سے اس کا جگہ چھپ نہ سکا، کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ ہو کر سجن اختیار کر گئی تھی۔ سجل چلتا ہوا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی سر یاسر نہیں آئے تھے، اس لیے اسٹوڈنٹس خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سجل حیران ہوتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ مجھے معلوم تھا کہ تم یہ سوال ضرور کرو گے۔ نوازش کے چہرے پر زبردستی کی آسودگی سجل نے واضح طور پر محسوس کر لی تھی، مگر وہ منتظر تھا کہ نوازش خود ہی اگل دے۔ ساری رات نہیں سو سکا، نوازش بولا تو سجل ہنسنے لگا۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، میں نے پوچھا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، یہ نہیں پوچھا کہ سوئے کیوں نہیں۔ نوازش قہقہا لگا کر ہنسا تو اگلی بینچوں پر بیٹھے ہوئے سبھی اسٹوڈنٹس ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا سر یاسر اندر داخل ہوئے تو ان کے احترام میں سبھی خاموش ہو گئے اور مؤدب ہو کر ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ سر یاسر نوجوان تھے، ان کی پرسنالٹی اور لباس کا بہترین چناؤ اس بات کی عکاسی کرتا تھا کہ اپنی شخصیت کو سنوارنے اور نکھارنے میں خاصے وضاحتدار واقع ہوئے تھے۔ ان کی دلکش شخصیت پر تو کئی لڑکیاں مرتی تھیں، مگر ان کا حد درجہ کا احترام کسی بھی لڑکی کو اظہار کی جرأت نہ دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب بھی بہت سی نسوانی نظریں اس پر فریفتہ ہو رہی تھیں، مگر وہ اپنی ہی ذات میں گم رہ کر اسٹوڈنٹس کی تعلیم اور اپنے فرض کی جانب متوجہ تھے۔ بزنس کے اتار چڑھاؤ، لین دین اور ڈیلنگ کے طریقہ کار کو
وہ اس طرح سمجھا رہے تھے کہ گویا کوئی ان سے بہتر بزنس مین یا پھر بہتر استاد نہیں ہے۔ ان کی ایک ایک بات دل میں اتر کر اسٹوڈنٹس کو فائدہ پہنچا رہی تھی۔ پیریڈ ختم ہوتے ہی اسٹوڈنٹس کو یوں لگا کہ وقت بہت جلد گزر گیا ہو۔ سی یو ٹمورو کہہ کر سر یاسر باہر نکل گئے تو اسٹوڈنٹس بھی دو دو چار چار کی ٹولیوں میں کلاس روم سے باہر نکلنے لگے۔ ہاں اب بتاؤ کیا ہوا؟ سجل اور اندل بھی نوازش کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گراؤنڈ تک آئے تھے۔ وہ باہر نکلے تو موسم کی نیت خراب لگ رہی تھی، مگر بارش کب ہوگی یہ پیشن گوئی کوئی نہ کر سکتا تھا۔ خوشگواریت کے احساس سے لبریز ہو کر اندل نوازش سے پہلے ہی بول پڑی، کیوں نہ ہم کسی مناسب جگہ پر بیٹھیں اور باتیں کریں؟ اس کی تجویز پر سجل اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ سامنے والے کینٹین پر بیٹھتے ہیں، نوازش بولا تو اندل نے نفی میں سر ہلایا اور ہنستی ہوئی کہنے لگی، غریب کینٹین سے بڑھ کر بھی کبھی سوچا کرو۔ دونوں ہنسنے لگے تو پھر نوازش بولا، اگر نوازش چاہے تو ابھی کے ابھی اس پوری یونیورسٹی کو کیش میں خرید لے، مگر وہ جان بوجھ کر خاموش ہو گیا تو سجل مسکراتا ہوا بولا، مگر ابھی تک نیند میں ہے، اور خواب دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھیں سوج گئی ہے۔ تینوں کا قہقہہ بلند ہوا۔ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، میں اپنی گاڑی لے کر آتی ہوں، تم لوگ یہیں رکو، پھر باہر جو سامنے کیفے ہے وہاں چل کر اچھی سی کافی پیتے ہیں۔ اندل جانے لگی تو سجل نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اندل کو یوں لگا کہ وقت ٹھہر گیا ہو، لمحات محبت کی بھیک مانگنے لگے ہوں۔ دھڑکنیں دھوکنے کی طرح چلنے لگی تھی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کو احساس دلایا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ نوازش نے گلا کھنکارا تو سجل خجل سا ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ رات کو جو دعوت تم نے دی تھی وہ کافی مزیدار اور لذیذ تھی، لہٰذا یہ کافی میری طرف سے ہوگی۔ دھت تیرے کی! نوازش بڑبڑایا تو سجل نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ دوسری طرف منہ کر کے ہنسنے لگا۔ اندر چلی گئی تو وہ دونوں وہیں کھڑے رہ گئے۔ تو بھی پاجی ہے، نوازش چلایا۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ سجل حیران ہو کر بولا۔ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پاجی ہو، کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس سوڈا 12 نے۔ نوازش مصنوعی غصے سے بول رہا تھا، بے وقوف، اس سے دل کی تو بات کہہ تو دی ہے کہ کافی کے پیسے میں دوں گا۔ سجل کی بات سن کر نوازش کا پرزور قہقہہ گونجا اور سجل بھی ہنسنے لگا۔ ویسے تم مجھے بنا رہے ہو یا پھر خود بن رہے ہو؟ سچ سچ بتاؤ، اندل کے لیے تمہارے کیا کیا جذبات و احساسات ہیں؟ نوازش کی بات سن کر سجل نے آنکھیں نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ وہ دونوں لفظوں پر زور دیتا ہوا بولا، وہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ تم کون سا پولیس کو مطلوب ہو؟ فی البدیہہ اور بے ساختہ فکرے پر سجل ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ اچھا میرا دماغ خراب نہ کرو اور یہ بتاؤ کہ تم رات بھر سوئے کیوں نہیں؟ بس یار، تمہیں تو پتہ ہے کہ شاعری میرا جنون ہے اور اسی خبط کی وجہ سے میں سو نہیں سکا۔ نوازش نے آنکھیں چرائی تو سجل گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ میں تم سے بحث نہیں کروں گا، مگر جتنا میں تمہیں جانتا ہوں اتنا ضرور کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نوازش نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو سجل ہاتھ اٹھا کر بولا، ہم بحث نہیں کریں گے کیونکہ بحث دوستی کو زنگ لگا دیتی ہے۔ اندل گاڑی لے کر ان کے قریب پہنچ گئی تھی۔ نوازش جلدی سے پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا اور دونوں طرف کے دروازے لاک کر دیے۔ سجل اس کی شرارت سمجھ کر ہونٹوں پر مسکان سجاتا ہوا اگلی سیٹ پر اندل کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ یوں کہیے کہ سجل کے بیٹھنے سے اندل کو اپنا پہلو مہکا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اندل! نوازش نے پکارا تو اندل نے گیئر لگاتے ہوئے بیک مرر سے پچھلی سیٹ پر بیٹھے نوازش کی طرف دیکھا تو وہ بولا، تمہارے پاس شاعری کی کوئی کیسٹ ہے؟ شاعری کی کیسٹ؟ اندل اور سجل ایک زبان ہو کر بولے تو نوازش گڑبڑاتا ہوا کہنے لگا، میرا مطلب تھا کہ غزلوں کا کوئی اچھا سا والیوم۔ وہ بات بنا گیا، تم لوگ نہ سمجھو تو میرا کیا قصور ہے؟ اس کے اس انداز پر سجل کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا تو اندل اس کو ہنستا ہوا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس وقت گاڑی میں تو نہیں ہے، مگر ریڈیو آن کر دیتی ہوں، اگر تمہارے مقدر میں ہوا تو غزل ورنہ ہوسٹ کی شاعرانہ باتیں تو سنو گے ہی۔ نوازش نے برا سا منہ بنایا تو اندل نے ریڈیو آن کر دیا۔ سنو تم میری جان ہو، کسی گلوکارہ نے پیار بھرے مصرعے کو مخلصانہ انداز میں ادا کیا تو نوازش بے ساختہ بول اٹھا، جی اوہ جی کیا فقرہ ہے! اچھا اب خاموش ہو کر سنو تو صحیح۔ سجل نے اسے مصنوعی غصے سے ڈانٹا تو وہ خاموش ہو گیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی خالی سڑک پر رینگنے والے انداز میں چلنے لگی اور ریڈیو سے سریلی آواز میں گلوکارہ اپنا فن الفاظ میں میوزک کے ساتھ ساتھ ان کے کانوں میں گھولنے کے لیے گانے لگی۔
سنو تم میری جان ہو، اس دل کے مہمان ہو، آنکھوں کی زبان پڑھ کر بھی کیوں چاہت سے انجان ہو۔ میوزک نشر ہونے پر اندل نے کن اکھیوں سے سجل کی طرف دیکھا، جو بظاہر آنکھیں بند کیے شاعری اور گلوکارہ کے پیار بھرے سریلے انداز میں کھویا ہوا تھا۔ سنو تم میری جان ہو، اس دل کے مہمان ہو، پوجا سے بڑا کوئی درجہ نہیں، نہ پوجنے کی کوئی وجہ نہیں، شاید کسی نے تم سے کہا نہیں، تم زمین نہیں میرا آسمان ہو۔ سنو تم میری جان ہو، میں سنگیت ہوں تم گیت ہو، سب ادو میرے تم میت ہو، تجھے گاؤں تجھے لکھوں ایسی ریت ہو، تیرا ساتھ ہو دنیا حیران ہو۔ سنو تم میری جان ہو، اس دل کے مہمان ہو۔ واہ کیا کمال کی شاعری ہے! نوازش تالی بجا کر بولا تو سجل آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگا۔ گاڑی کافی ہاؤس کے باہر کھڑی تھی اور گاڑی کا انجن بھی آف تھا۔ اس نے حیرانگی سے اندل کی طرف دیکھا، جو دل میں اتر جانے والے انداز سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو میرا مطلب ہے کہ آپ شاعری میں کھوئے ہوئے تھے، اس لیے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اندل کے ہونٹوں سے الفاظ پھول بن کر مہکتے ہوئے گرنے لگے تو سجل نے پیچھے مڑ کر نوازش کو دیکھا، جو اپنی سیٹ پر نہ تھا۔ وہ نہ جانے کب دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا، ان دونوں کو خبر تک نہ ہوئی تھی۔ سجل، اندل نے پہلی بار اسے اس طرح پکارا تو وہ آنکھیں جھکائے ہی بولا، سنو تم میری جان ہو۔ اندل نے کیا کہہ دیا تھا؟ دل اس قدر زور سے دھڑکا کہ یوں لگا اگر پسلیوں کا پنجرا نہ ہوتا تو شاید وہ کب کا قید سے آزاد ہو کر اندل کی جھولی میں گر گیا ہوتا۔ یہ نظم میری پسند کی ہے، میں یہ کہنا چاہتی تھی۔ اندل تو کہہ کر اتر گئی تھی، مگر سجل سمجھ نہ پایا کہ اس کے اس مصرعے یا فقرے کا مقصد کیا تھا۔ وہ اس انداز میں کیوں کہہ گئی تھی؟ اگر اس کو یہ نظم پسند تھی تو پھر اس نے جان بوجھ کر لگائی تھی، مگر وہ تو ریڈیو آن تھا اور ریڈیو پر تو اپنی پسند سننے کے لیے فرمائش کی جاتی ہے، اور یہاں تک سجل کو یاد تھا اس نے تو اندل اور نوازش کی تکرار کے بعد ہی اندل کو ریڈیو آن کرتے دیکھا تھا، اور جب ریڈیو آن ہوا تو نظم کا پہلا مصرع گلوکارہ کی سریلی آواز میں آن ایئر ہوا تھا۔ سجل کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا تو وہ کندھے اچکاتا ہوا گاڑی سے اترا اور غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھنے والے نوازش کو دیکھ کر کھسیانہ ہوتا ہوا بولا، اب میں نے کیا کیا ہے کہ غصے سے میری طرف ہی دیکھ رہے ہو؟ نوازش اس کا بازو پکڑ کر کافی ہاؤس کی جانب کھینچتا ہوا بولا، وہ اندر چلی گئی ہے، اگر اس نے بل ادا کر دیا تو کم از کم تمہارے لیے شرمندہ ہونے والی بات ہوگی۔ میرے لیے ہی کیوں، تم بھی تو میرے ساتھ ہی ہو، کیا شرم تمہیں نہیں آئے گی؟ وہ دونوں چلتے ہوئے کافی ہاؤس کے اندر داخل ہوئے تو سامنے کی میز پر بیٹھی ہوئی اندل کی طرف دیکھا، جو ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں، نوازش نے سجل کے کان میں کہا تو وہ غصے سے دیکھنے لگا، مگر نوازش اس کی طرف سے منہ پھیر کر جا چکا تھا۔ اب سجل کو اکیلے ہی اندل کے پاس اس کے سامنے یا ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنا تھا۔ وہ چلتا ہوا اندل کے سامنے والی خالی کرسی پر بیٹھ گیا تو اندل اس کی طرف پیار بھرے انداز میں دیکھتی ہوئی بولی، مما آپ کی بہت تعریفیں کر رہی تھیں، اور گلریز انکل؟ سجل بھی بات کو آگے بڑھاتا ہوا بولا، پاپا تو آپ کے دیوانے نکلے بالکل۔ وہ جان بوجھ کر خاموش ہو گئی تو سجل کی بے چینی بڑھنے لگی۔ بالکل، وہ چپ نہ رہ سکا، بالکل ایسے کہ جیسے کوئی کسی کا فین ہو۔ اندل کا انداز اور لہجہ اس کے ادا کردہ الفاظ کا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ مگر میں کوئی شاعر، اداکار یا پھر کوئی پولیٹیشین تو نہیں ہوں، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ پولیٹیشین ایسے اچھے نہیں ہوتے کہ ان کے فین میرے پاپا جیسے ہوں۔ میرے پاپا گریٹ ہے، وہ بولنے لگی تو سجل کا دل چاہا کہ وہ یوں ہی کوئل کی طرح کوکتی رہے، بلبل کی طرح چہچہاتی رہے اور اپنی شربتی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہے۔ میرے پاپا یوں ہی کسی کے فین نہیں ہوتے، یہ تو انکل گلریز کی محبت ہے۔ وہ کسر نفسی سے کام لے رہا تھا۔ آج سے میں بھی آپ کی فین ہوں، اور ہارٹ فین۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی اور اپنے ہینڈ بیگ سے ایک نوٹ بک نکال کر سجل کے سامنے کرتی ہوئی بولی، اپنی فین کو پہلا آٹوگراف کیا دیں گے؟ مگر میرا مطلب ہے کہ میں کوئی فلمی ہیرو یا کوئی کیریکٹر تو نہیں ہوں۔ وہ اندل کی اس حرکت کو سمجھ نہ پایا تھا۔ وہ پینسل اس کے ہاتھ میں پکڑاتی ہوئی بولی، آپ میرے ہیرو ہیں اور میں آپ کی فین ہوں، دیٹس آل۔ تو نو اینی کمنٹس پلیز، آٹوگراف۔ چاہ نہ چاہ سجل کو
कॉपी और पेंसिल पकड़ना पड़ी क्योंकि इर्द गिर्द बैठे हुए लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। आप घर जाकर पढ़ेंगी कि मैंने क्या लिखा है? सजल ने नोटबुक पर एक मिसरा लिखा और उसकी तरफ बढ़ाते हुए नोटबुक बंद कर दी, जो अंदर ने थैंक यू कहते हुए दोबारा अपने बैग में रख ली। अब आगे। आज खिलाफ तौक़ा उसे सर यासिर ने रोक लिया था। वो क्लासरूम से निकली तो सामने से आते हुए सर यासिर पर नज़रें पड़ गई। वो भी उसी की तरफ देख रहे थे। बिल्कुल पास से गुजरने पर महंगी परफ्यूम की खुशबू ने अंदल को नज़रें उठाकर सर यासिर की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। वो ठहर गए तो अंदल को भी रुकना पड़ा। कैसी हो अंदल? सर यासिर ने पहली बार उसे क्लासरूम से बाहर इस तरह पुकारा था। उसका नाम लिया था। वो कुछ गड़बड़ा गई, लेकिन उनकी बात का जवाब देना भी ज़रूरी था। मैं ठीक हूँ सर, वो इतना ही कह पाई और आगे बढ़ने लगी तो सयासी फिर से बोले, पुरखार राहों पर चलने के लिए हौसला और हिम्मत की बहुत ज़रूरत होती है। सर यासिन ने क्या कह दिया था और क्यों कह रहे थे, ये बात उसकी समझ से बिलातिर थी। अंदिल बहादुर और समझदार लड़की थी। वो रुक गई और बराह रास्त सर यासिर की आंखों में देखती हुई बोली, सर आपकी बात बहुत गहरी है। वो फिर नज़र झुका गई। मगर इस फिक्रे का मेरी ज़ात से क्या ताल्लुक़ है? ये बात मेरी समझ से बिलातिर है। ताल्लुकात बनाने से बनते हैं। वो अपनी बात बदलते हुए फिर बोले, मेरा मतलब था कि आप स्टूडेंट में से जीनियस है, इसलिए आपको रहनुमाई की ज़रूरत हमेशा रहेगी ताकि आपका स्टेटस बरकरार रहे। वो आगे बढ़ गए मगर अंदर उनको जाते हुए पीछे मुड़कर देखने लगी और उनकी बातों पर गौर करने लगी। उसे तो फिलहाल आखिरी बातों की समझ ना आई थी, या फिर वो अभी तक सर यासिर की किसी भी बात को समझना नहीं चाहती थी। हेलो अंदल, नवाजिश की आवाज़ पर वो चौंक गई। वो और उसके पीछे खड़े सजल को देखकर शर्मा सी गई, क्योंकि वो बड़ी महबत से उसी की तरफ देख रहा था। और फिर अंदल ने वो फिक्रा भी पढ़ लिया था जो सजल ने चंद दिन पहले उसकी डायरी में लिखा था। आज उसकी मुलाकात सजल और नवाजिश से हो रही थी तो उसको सजल का वो फिक्रा याद आने लगा, जो कि उस दिन गाड़ी में चलने वाले रेडियो पर सिंगर की सुरीली आवाज़ में गूंज रहा था, सुनो तुम मेरी जान हो, इस दिल की मेहमान हो। कैसे हो नवाजिश? सजल आप कैसे हैं? सजल ने महज इस बात में ही सर हिलाने पर इक्तफा किया, जबकि नवाजिश चहकता हुआ बोला, मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम कहाँ खोई हुई थी? हम तो कब से यहाँ खड़े हैं। नवाजिश का मतलब था कि वो जब से सर यासिर की बातों में खोई हुई थी वो तब से ही उसको देख रहे थे। कुछ नहीं, वो एक्चुअली सर यासिर कुछ टिप्स दे रहे थे, वो मुस्कुराती हुई बोली। और फिर तीनों चलते हुए ग्राउंड में आ गए। अंदर ने महसूस किया कि सजल कुछ कहना चाहता है, क्योंकि वो नवाजिश को आंखों ही आंखों में कुछ इशारे कर रहा था। नवाजिश अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ता हुआ कुछ नर्वस अंदाज अपनाकर बोला, अंदल। अंदल उनकी तरफ देखने लगी, जबकि सजल ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी हुई थी, क्योंकि नवाजिश बात को किसी भी तरह पूरा न कर पा रहा था। और अंदल मुंतजर थी कि नवाजिश जो भी कहना चाहता है कह दे, मगर बात करे तो सिर्फ सजल की बात करे। उसकी बेकरारी बढ़ी तो नवाजिश की उई निकल गई, क्योंकि सजल ने उसको ज़ोरदार कहानी रसीद कर दी थी। अंदल यूनिवर्सिटी से एक ट्रिप जा रहा है, क्या तुम भी चलोगी? ये बात नवाजिश ने कही और हैरत अंगेज तौर पर उठकर भाग गया। सजल और अंदल के लिए इसकी ये हरकत अजीब भी थी और खिलाफ तौक़ा भी थी। बस इतनी सी बात के लिए आपने नवाजिश को क्यों आगे किया? अंदल ने सजल की आंखों में देखा तो दोनों तरफ से दिल की दुनिया में उथल पुथल होने लगी। दरअसल मैं किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करना चाहता, सजल ने कहा तो अंदल चिल्लाने वाले अंदाज में बोली, किसी पर? इसका अंदाज ऐसा था कि उसे सजल के फिक्रे से दुख पहुंचा हो। सजल, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरा मतलब है आपको कोई भी बात मुझसे कहने के लिए किसी का सहारा लेने की ज़रूरत है? वो अंदर की बात सुनकर खड़ा हो गया और निगाहें चुराता हुआ कहने लगा, जिन लोगों को किस्मत से पाया जाए उनको खो देने का डर बहुत ज़्यादा होता है। और ये कहकर आगे बढ़ गया, मगर अंदर की सांसों में इन अल्फाज की महक और उसके लहजे की शीरनी ने शहद घोल दिया था। वो सजल के इजहार मोहब्बत को समझने की कोशिश करने लगी। उसके अंदाज पर हैरत और मुसरत में मुब्तला हो गई। क्या सजल ने खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था, या फिर वो अल्फाज का पैरहन ओढ़ा कर लफ्ज़ में मोहब्बत को महराज देना चाहता था? इससे पहले भी वो उसकी डायरी पर अपने हाथों से जो फिक्रा लिख चुका था, वो उसकी दिली जज्बात की तर्जुमानी करता था, या महज वो एक नज़्म का ही फिक्रा था? अंदल को तज़ब्ज़ुब में डूबा देख कर सर यासिर की आवाज़ ने उसका तख़य्युल तोड़ा। पुरखार राहों पर चलने के लिए हौसला और हिम्मत की ज़रूरत होती है। वो चौंक कर वापस आई तो सर यासिर को अपने सामने पाकर हैरान रह गई। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़े उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे।
पहले तो अंदर का दिल चाहा कि उनको खरी खरी सुनाए, मगर एहतराम और इज्जत का तकाजा उसको मना कर गया। वो महज मुस्कान होठों पर सजाती हुई आगे बढ़ गई। असर यासिर उसको जाता देखते रहे, मगर अंदर के जहन में उनके अल्फाज अनगिनत सवाल छोड़ गए थे। ये सिलसिला आज ही शुरू हुआ था, और आज ही 2 बार सर यासिर का यूं मिलना और अल्फाज को शायराना रंग देकर बात करना उसे हैरत में मुब्तला कर गया था। अब आगे। सजल टूर पर जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था और अच्छे अच्छे कपड़ों को रिजेक्ट करता, उनमें सौ कीड़े निकालता और फिर पहन कर देखता या अपने जिस्म के साथ लगा कर देखता, और किसी को तो सिलेक्ट कर लेता और ज़्यादातर को तो रिजेक्ट कर देता था। वो बैग में ज़रूरत की सभी चीज़ें रख चुका तो मुतमईन होकर माँ जी की तस्वीर के पास आकर सामने खड़ा हो गया। उसका अंदाज ऐसा था कि वो माँ जी से ट्रिप पर जाने की इजाज़त मांग रहा हो, मगर माँ जी की खामोश तस्वीर उसकी अपनी मोहब्बत भरी आंखों से देखती जा रही थी, और कुछ भी जवाब ना मिलने पर सजल की आंखें गमगीन हो गई थी, नम हो गई थी। वो भीगी आंखों से तस्वीर की तरफ देखता हुआ उसकी खूबसूरत फ्रेम पर और फिर शीशे पर हाथ फेरने लगा। कुछ तो बोलो माँ जी, किससे बात करूँ, किसको अपना दुख सुनाऊँ? अब तो कोई भी ऐसा नहीं है जो वापसी पर मेरी राह देखे। अब्बा जी, आप सब क्यों मेरा साथ छोड़ गए हो माँ जी? आंसुओं ने जब्त के बंधन तोड़ दिए थे तो उसने कमजोर नमकीन पानी को बहने दिया। आंसू उसकी कमीज को तर करते हुए उसके अंदर तक गुम होने लगे। इससे पहले कि वो दहाड़े दहाड़े मार मार कर रोने लगता, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने समझा कि उसका वहम है, मगर दूसरी बार दस्तक होने पर उसने आंखों को साफ किया और दरवाज़ा खोल दिया तो सामने नवाजिश को खड़े देखकर हैरान रह गया। खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत से वो नवाजिश को अंदर खींचता हुआ बोला, तुम इस वक्त उल्लू तो नहीं हो? वो मुस्कुराता हुआ उसके सीने से लगा और कहने लगा, रो रहे थे? सजल उससे आंखें चुराता हुआ ज़बरदस्ती हंसता हुआ बोला, बस यार, तुम जानते हो, जिस घर से माँ चली जाए वो घर कब्रिस्तान लगने लगता है। नवाजिश को भेजता हुआ बोला, माँ जैसा बेलौस और मुखलिस रिश्ता तो कोई कोई भी नहीं है। अच्छा खैर, मैं तुम्हें कहने आया था कि मैंने अंदल के साथ मिलकर प्रोग्राम बना लिया है। हम यूनिवर्सिटी की गाड़ी में नहीं जाएंगे। नवाजिश का अंदाज पुरजोश था। तो फिर कैसे जाएंगे? जल है सजल हैरानगी से बोला तो नवाजिश हंसने लगा, तुम भी ना पाजी हो यार, हम अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे जिस तरह दूसरे अमीर स्टूडेंट्स लेकर जाएंगे। मगर हम तो अमीर नहीं हैं। सजल की परेशानी वाज़ेह थी, इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम भी पाजी हो। नवाजिश ने देखा कि सजल आंखें निकाल कर उसकी तरफ गुस्से से देख रहा है तो बात बदल गया। मेरा मतलब था कि गाड़ी अंदर की होगी और पेट्रोल हमारा। हमारा से मुराद हम दोनों का। उसका अंदाज सवालिया था। हाँ यार, और क्या, ज़रा खुद सोचो, हमने जो रेंट यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट को देना था, हम उसी का पेट्रोल डलवा देंगे। अपनी कन्वेंस होगी यार, ना किसी की रोक टोक और ना कोई झगड़ा। उसके अंदाज पर सजल खिलखिलाकर हंसने लगा, खुदा की कसम, अगर तुम लड़की होते तो मैं तुमसे शादी कर लेता। तो अब कर लो ना। नवाजिश के बेसाख्ता अंदाज पर सजल झेप सा गया। मैं अंदर आ सकता हूँ? सजल ने देखा तो वही पठान था जिसने सजल का मकान खरीदा था। दरवाज़ा खुला देखकर वह आधा तो अंदर आ ही चुका था। सजल मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता हुआ उसको गले लगाकर बोला, आइए आइए खान साहब, ये आपका ही तो घर है। वो शर्मिंदा नज़रों से नवाजिश की तरफ देखकर बोला, ये कौन है? हमको आपसे ज़रूरी बात करना है। कोई भी बात हो तो आप बेफिक्र होकर करें खान साहब, ये मेरा दोस्त है, मेरी जान है। नवाज सजल के इन अल्फाज की सच्चाई पर कुर्बान हो गया था। इस मुल्क में उसको सजल जैसा मेहरबान सहारा दस्तयाब था। ये वाकई एक नेमत थी। यार, हम शर्मिंदा हैं, हम ये मकान नहीं खरीद सकता। सजल पर पठान के अल्फाज गम बनकर गिरे थे। वो हौकों की तरह उसकी तरफ देखे जा रहा था। मगर मगर खान साहब, पठान हाथ उठाकर बोला, देखो सजल भाई, अम ज़बान का पक्का है, हमने जो तुमको बयानात दिया था वो तुम हमको वापस ना करना। हमारा बाकी रकम तब देता जब ये मकान बिक जाए। ये बात कुछ माकूल भी थी और सजल को 10 लाख का फ़ायदा भी था। हम तुम पर प्रेशर नहीं डालेगा, बस सुकून से बेच लेना। हमारा पैसा बाद में हमें दे देना। वो जाने लगा तो सजल आगे बढ़ता हुआ बोला, खान साहब, आप फिर सोच ले, इस तरह तो आपको नुकसान होगा और मुझे भी शर्मिंदगी होगी। यार, हम ज़बान से फिर गया है, शर्मिंदगी तो हमको है। बस तुम बयाना का रकम रख लो, हमको खुशी होगा। अल्लाह हाफिज। पठान उसके पकड़ते पकड़ते ही तेजी से निकल गया। वाह भाई वाह, मैं तकदीर की फयाजी पर हैरान हूँ कि वो देने पर आए तो इस अंदाज में भी दे सकता है। नवाजिश बहुत ही खुश लग रहा था, मगर सजल परेशान था। मगर नवाजिश, क्या इस तरह जायज़ है? इतनी बड़ी रकम? नवाजिश के कंधे पर हाथ मारता हुआ बोला,
तुम भी भोले बादशाह हो। तुमने कौन सा फ्रॉड किया है या फिर कोई डाका डाला है? सजल उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। तो अपनी बात जारी रखता हुआ बोला, ये बिजनेस है मेरी जान, बिजनेस। हम यही कुछ तो पढ़ रहे हैं। वो सौदा करके खुद ही मुकर गया है। और इसकी इंसाफ पसंदी तो देखो। वो बिजनेस के उसूलों से वाकफियत रखता है, इसीलिए तो उसने बयाना की रकम छोड़ देने की ऑप्शन दी है, ऑप्शन इस्तेमाल की है। और फिर जब भी ये मकान सेल होगा बाकी रकम तब उसको दे देना, दैट्स ऑल। तुम कितनी आसानी से कह गए हो। सजल अब भी परेशान दिखाई देता था। इसलिए कि मैं हकलाता नहीं हूँ। तरकीब तरकी जवाब सुनकर सजल खामोश हो गया। मैं अब चलता हूँ, इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे। वो जाने लगा तो सजल खिसियाना होकर बोला, मगर अंदर ने तो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। और अब तुम बता रहे हो कि वो गाड़ी ला रही है, क्या गुलरेज अंकल मान जाएंगे? मेरी जान, वो हमारे साथ जा रही है, क्या समझे? नवाज़िश शर्ट का कॉलर ऊपर करता हुआ बोला, हमारे साथ? और बाहर निकल गया। सजल हैरान हैरान और परेशान था कि 10 लाख की बचत हो गई, मगर मकान तो सेल करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख रुपया तो रशायल ले गया था। और फिर हबीबा की शादी पर भी रकम खर्च हो गई थी और बाकी हिस्से भी बांट दिए गए थे। अब ये था कि मकान बेच कर सजल को अच्छी खासी बचत नज़र आ रही थी। उसकी परेशानी एकदम कम होती हुई नज़र आने लगी। तो वो फिर माँ जी की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। कौन कहता है कि दुनिया से चले जाने के बाद माँ दुआ नहीं करती? दुआ ने माँ जी की अकीदत को खराज तहसीन पेश किया था। अब आगे। पठान गाड़ी में नवाजिश के पहलू में बैठा था और नवाजिश गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तुम बहुत अच्छे अदाकार हो, मैं तो हैरान रह गया हूँ, खान मुस्कुराता हुआ बोला। बस नवाजिश साहब, आपका मेहरबानी और मोहब्बत है। नवाजिश मुस्कुराकर सर हिलाकर कह गया। आज वो बहुत खुश था, क्योंकि सजल ने उसको दोस्ती और भाईचारे से भी बढ़कर लक़ब दिया था। वो था, ये मेरी जान है, और इसी मस्ती और सुरूर की कैफियत में मुब्तला था, क्योंकि सबरीना और गौहर ने उसको लंदन से धुतकारने वाले अंदाज में निकलने पर मजबूर किया था। मगर उसको हैरत थी कि सजल उसको भाइयों की तरह चाहता था और अच्छे वो मुखलिस दोस्त की तरह उसका ख्याल रखता था। उसको खुशी हो रही थी कि उसने सजल की नहीं बल्कि दोस्ती जैसे मुक़द्दस रिश्ते की खिदमत करके रिश्तों का तक़द्दुस और एहतराम बरकरार रखने की कोशिश की है। शानदार और कीमती गाड़ी नवाजिश हाउस के गेट से अंदर दाखिल हुई तो उसके सामने ही सबरीना खड़ी नजर आई। वो उसको देखकर होठों पर जहरीली मुस्कान सजाता हुआ एक अहम फैसला करने के मूड में गाड़ी से नीचे उतरा। उधर सबरीना की आंखों में भी अपनायत की हल्की सी भी झलक न थी। वो आगे बढ़ता हुआ उसके सामने जाकर खड़ा हो गया तो वो न जाने कब की खामोश रह कर उकता चुकी थी। फौरन बोली, क्या सोचा है तुमने? नवाजिश को ये उम्मीद तो थी कि वो लाजमी कोई ना कोई लहवा उगलेगी, मगर ये तौका ना थी कि वो इस तरह मुलाजमों का लिहाज किए बगैर ही उनकी मौजूदगी में उस पर चिल्लाएगी। वो तहम्मुल और सुकून से बोला, अंदर आ जाओ, बैठ कर बात करते हैं। ये कहकर वो खुद अंदर की जानिब बढ़ गया। उसने भी ये भी ना देखा कि सबरीना उसके इस अंदाज पर किस तरह सीखपा हो गई है। मगर उसकी ऐन तौका के मुताबिक चंद मिनट बाद ही सबरीना अंदर वसी ड्राइंग रूम में पहुंच गई। तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सबरीना का अंदाज बेगानगी से भरपूर था और नवाजिश जानता था कि वो आज कुछ ना कुछ फैसला ज़रूर करने के मूड में है। उसने सबरीना को पूरी तरह जज करने का मंसूबा सोच लिया था। वो खामोश रहा तो तौका के ऐन मुताबिक सबरीना चीखती हुई आवाज़ में बोली, मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है? मैं हज़ारों मील का सफ़र तय करके तुम्हारी शक्ल नहीं देखने आई हूँ। नवाजिश के कान पर जू तक न रेंगती देख कर वो फिर चिल्लाई, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुमने शिकस्त तस्लीम करने की ठान ली है। मेरी खामोशी मुझे बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि इससे मुझे बहस की तकलीफ से निजात मिल जाती है। नवाजिश के होठों पर तंजिया मुस्कान फैली हुई थी और उसने चंद कड़वी साअतों को निगलते हुए अगर ज़बान भी खोली थी तो क्या खूब बोला था। उसका बोलना सबरीना पर कहर बनकर गिरा था। सुनो नवाजिश फैज़ान अली, मैंने तुमसे कहा था कि अब हमारी मुलाकात किसी भी रिश्ते के लिहाज और तकद्दुस के बगैर होगी। सबरीना मैडम, रिश्तों का लिहाज और तकद्दुस तुम मगरिब की दिलदादा क्या जानो। वो पुरसुकून अंदाज में सोफे पर बैठा हुआ था और सबरीना गुस्से की हालत में उसके सामने खड़ी थी। रिश्तों का तकद्दुस तुम लोगों ने इसी दिन तहस नहस कर दिया था जब मुझसे लंदन छूट गया था। लंदन की ऐश और डैड की दौलत याद आने पर अपने हिजड़ा होने का अफसोस तो हो रहा होगा। सबरीना का अंदाज ऐसा था कि अगर उसके हाथ में तीर कमान होता तो वो निशाना ताक कर लगाती और
नवाज़िश को तीरों से छलनी कर देती, मगर वो उसे जिस्मानी अज़ियत की बजाय रूहानी तौर पर घायल कर रही थी। उसके ज़हन में बुझे अल्फाज नवाज़िश को रूह तक ज़ख्मी कर गए थे। मगर इस लम्हा सबरीना के अल्फाज पर मातम करने का मतलब था कि उसके सामने हार मान ली है। वो जब से पाकिस्तान आया था, उसने यहाँ बहुत कुछ सीखा था। ख़ास तौर पर सजल उसका बेहतरीन दोस्त और उस्ताद भी था। मैं हिजड़ा हूँ तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि तकदीर के फैसले बदलने की ज़रूरत ना तुम में है और ना ही कभी कोशिश करना, वरना तकदीर के बेरहम थपेड़े तुम्हें इंसान भी रहने नहीं देंगे। अपने मशवरे अपने पास रखो, मुझे फ़िल्म वापस कर दो, वरना तुम विक्रम को जानते हो कि वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये सबरीना की शिकस्त का पहला एतराफ़ था, या फिर विक्रम की ताकत का वो भरोसा जो वो देख चुकी थी कि उसने किस तरह प्रीति को अपने रास्ते से हटाया था। नवाज़िश पुरसुकून अंदाज में उसकी तरफ देखता हुआ बोला, यही तो मैं चाहता हूँ कि विक्रम तुम्हारे आंचल से निकलकर सामने आए, ताकि मैदान में बात हो सके। मगर उसकी बात सुनकर सबरीना का कहकहा बुलंद हो गया और हैरत में डूबा नवाज़िश उसकी तरफ देखने लगा। मिस्टर नवाज़िश, मैदान जंग, लड़ाइयाँ, झगड़े वगैरह, ये सब मर्दों की बातें हैं, और ख़ास कर विक्रम जैसे शानदार मर्द की शान है। वो फिर जहर उगलने वाली थी। नवाज़िश ज़हनी तौर पर तैयार था। तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम क्या हो तुम बखूबी वाकिफ़ हो। मैं हर जंग अपने जज्बों से जीतने की सलाहियत रखता हूँ, और ख़ास तौर पर प्रीति की मोहब्बत ने मुझे वो हौसला और जज्बा दे दिया है कि मैं हर मैदान में बगैर हथियारों के उतर सकता हूँ। अगर उस बेवकूफ़ लड़की को इल्म हो जाता कि वो एक भरपूर मर्द नहीं, बल्कि हिजड़े से मोहब्बत करती है जो उसकी जिस्मानी भूख को कभी नहीं मिटा सकता, तो जानते हो, वो विक्रम के हाथों मरने से पहले ही खुदकुशी कर लेती। सबरीना तमीज़ और इखलाक की सारी हदें उबूर कर गई थी। नवाज़िश गुस्से से उठा और अपने आप पर काबू पाने की कोशिश में बोला, सबरीना मैडम, अगर जिस्म की भूख मिटाने को ही मोहब्बत कहते हैं, तो फिर हर मुल्क में बने हुए कहबा खानों की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीति कितनी अजीम थी, ये तुम सोच कर ही परेशान हो जाओ। मैं यहाँ प्रीति और तुम्हारी लव स्टोरी सुनने नहीं आई हूँ, गुस्से से पाँव पटकती हुई बोली। मुझे फिल्म दे दो, वरना कल से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी शुरू। नवाज हंसता हुआ कहने लगा, सबरीना, ये बात तुम 2 मरतबा कर चुकी हो। अब मैं तुम्हारी तरफ से इस वार का मुंतजिर रहूंगा जो तुम मर्द मैदान के कंधे के पीछे से करोगी। गुड बाय। वो ये कहकर ऊपर जाने लगा तो सबरीना चिल्लाने लगी, नवाजिश, तुमने अपने आप के लिए अच्छा नहीं किया, मुझे तुम्हारी मौत का अफसोस रहेगा। गुड बाय नवाजिश, हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय। वो गुस्से से चीखती चिल्लाती घर से बाहर निकल गई। नवाजिश को जाता हुआ देख रहा था। उसने सबरीना को रोकने की कोशिश भी ना की थी, क्योंकि वो जिस तरह उस पर चीखती और चिल्लाती हुई वहां से गई थी, उसको रोकना बेसुध और बेफायदा था। और वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार न थी, क्योंकि उसके तेवर ही ऐसे थे कि वो जंग पर आमादा थी। नवाज तनसिया मुस्कान होठों पर सजाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो हर तरह की मुसीबत और परेशानी से निपटने के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहता था। अब आगे सभी स्टूडेंट्स काफिले की शक्ल में अपनी अपनी गाड़ियों में शुमाली इलाके जात की सैर के लिए रवा दवा थे। सर यासिर भी अपनी गाड़ी में थे। बाकी स्टूडेंट्स ने एक दूसरे के साथ सवारी को शेयर कर लिया था। यही वजह थी कि यूनिवर्सिटी की बस वहीं रह गई थी। इसी तरह एक गाड़ी में नवाजिश, सजल और अंदल थे, जो मोहब्बत भरी गज़लें सुनते हुए मंजिल की जानिब रवा दवा थे। चूँकि हैवी ट्रैफिक थी, इसीलिए मेन रोड पर गाड़ी का स्टीयरिंग नवाजिश के तजुर्बेकार हाथों में खेल रहा था, और सजल इतनी महारत से ड्राइविंग करते हुए नवाजिश को देख रहा था। गाड़ी में हल्के हल्के म्यूजिक ने माहौल को सहरजदा कर रखा था। मेल फीमेल मेल फीमेल सिंगर्स अपनी अपनी खूबसूरत आवाज़ों में शायरी को दिल लुभा देने वाले अंदाज देकर मुसाफिरों को वाह वाह करने पर मजबूर कर रहे थे। कैसेट की एक साइड खत्म होने पर ऑटो रिवर्स सिस्टम के तहत खुद का टेप ने दूसरी तरफ से मेल सिंगर की आवाज़ में गाना सुनाना शुरू कर दिया, तो अगली सीट पर बैठे हुए सजल ने टेप को ऑफ कर दिया। अच्छा किया। अंदल की आवाज़ पर सजल ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, तो अंदल दिल फरेब मुस्कान होठों पर सजाए हुए उसी की तरफ देख रही थी। क्यों क्यों यार, चलने दो ना, अच्छा तो गा रहा है। नवाज ने बैक मिरर से अंदर की तरफ देखा तो मुस्कुराती हुई बोली, कुछ अपनी भी कहें, कुछ अपनी भी सुनाएंगे, या इन्हीं की सुनते सुनते मंजिल पर पहुंचना चाहते हो? यार सजल। नवाज़िश इस बार सजल से मुखातिब हुआ तो वो जहनी तौर पर संभलता हुआ उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। यार, ये मोहब्बत क्या होती है? वही हुआ था जिसका डर था, और अंदल के दिल
اندر کے بھی دل کی آواز یہی تھی۔ تبھی وہ لقمہ دیتی ہوئی بولی، میں نے تو بہت پڑھا ہے مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو جاتی ہے۔ یہ کون سے جذبے اور کون سے راستے اختیار کرتی ہے کہ انسان اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ سجل طویل سانس لیتا ہوا بولا، میں بھی تم جیسا ہی ہوں، کوئی مفکر یا عظیم شاعر نہیں ہوں کہ محبت کا فلسفہ سمجھاؤ، اور یہ بھی کہ محبت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کی ہو۔ وہ نوازش کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب مجھ سے بہتر نوازش دے سکتا ہے۔ نوازش کا زوردار کہکہا سن کر اندل بھی ہنسنے لگی، حالانکہ اندل کو اس بات کا علم نہ تھا کہ نوازش ہجڑا ہے۔ بس دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح وہ بھی اس کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں جاننے کو بے قرار تھی۔ وہ اپنی بات کا اظہار یا پھر خواہش کو الفاظ کا پیرہن اڑا کر بھی کبھی کچھ نہ کہہ سکی تھی، کیونکہ نوازش کی دل فریب شخصیت اور قدآور پرسنالٹی نے اس کو مسحور کر دیا تھا۔ مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ دل ہی دل میں سجل کی طرف کھینچی چلی گئی تھی۔ جس انداز، جس گفتگو کے سٹائل اور مختلف اجزاء کی دل کو طلب ہوتی ہے، وہ نوازش میں نہ تھے بلکہ سجل کی دل آویز پرسنالٹی میں موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اندل بھی سمجھ گئی کہ سجل نے جان بوجھ کر بال نوازش کے کورٹ میں پھینکی ہے۔ اچھا، اگر تم نے بات مجھ پر ڈال دی ہے تو پھر یہ بتائے کہ محبت جسم سے کی جاتی ہے یا روح سے؟ نوازش کا گہرا سوال سن کر سجل اور اندل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو اندل کی نظریں نہ جانے کیوں جھک سی گئی۔ جسم سے محبت کرنے والا اصل میں گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ محبت نہیں ہوس ہوتی ہے۔ سجل کا جواب سن کر اندل اس کی طرف دیکھنے لگی تو نوازش کی آواز میں ایک سوال اور آیا، اچھا، یہ ثابت کر سکتے ہو کہ جسم سے محبت کرنے والا تمہیں ہوس کی نظروں سے نہیں دیکھتا مگر پھر بھی اس کی محبت پاکیزہ ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ سجل کچھ سمجھتا جا رہا تھا کہ نوازش اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے، مگر اس کی بات کا جواب دینا بھی ضروری تھا، ورنہ وہ اندل کی نظر میں کم علم ظاہر ہو جاتا۔ دراصل محبت کا لفظ کئی نایاب الفاظ کا ذخیرہ جمع کرنے کے بعد معرض وجود میں آیا ہے۔ مثلاً اندل بولی تو سجل ہنستا ہوا بولنے لگا، پیار، چاہت، انس، رغبت، دلی لگاؤ، خصوصی توجہ، شفقت کے ملے جلے محبت ہوتی ہے۔ اور محبت کے بعد عشق، اور سچا عشق ہو تو محبت عبادت بن جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے محبت روح سے ہوتی ہوئی پاکیزگی اور تقدس کی جانب سفر کرتی ہے اور بالآخر عبادت کا درجہ پاتی ہے۔ اگر خاکی جسم سے ہی محبت کرنا مقصود ہوتا تو خداوند کریم کسی بھی انسان کو بدصورت نہ بناتا۔ ہر جسم کو اپنی محبت سے تراشنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صورت اور سیرت کے ساتھ ساتھ انسانی جسم میں روح کو پھونکا۔ صورت اور جسم دیکھ کر محبت کرنے والے اس روح سے جنگ کرنے کے مترادف عمل کرتے ہیں جو خداوند کریم نے خفیہ یا پوشیدہ رکھی ہے۔ محبت کا بھرم، تقدس اور پاکیزگی اسی صورت برقرار رہ سکتی ہے جب تک کہ بظاہر جسمانی محبت کی بجائے روح سے محبت کی جائے، تاکہ عبادت تک کا درجہ طے کرتے کرتے انسان فنافی اللہ ہو جائے اور خداوند کریم اس محبت پر نازا ہو جو اس نے انسانی جسم میں پھونکی ہے، یا جس محبت سے انسان کو بنایا ہے۔ یہ ہے محبت۔ نوازش اور اندل نے بے خود ہو کر تالی بجائی تو سجل ہنسنے لگا، ایکسیلنٹ یار، تم تو دیوتا ہو، مسیحا ہو، شہزادہ ہے تو شہزادہ۔ یہ نوازش کے الفاظ تھے، محبت کا مسیحا، محبت کا دیوتا۔ اندل اتنا ہی کہہ پائی تھی، سجل کے دل کے تار چھن چھن کرنے لگے۔ اب میرے سوال کا جواب دو، سجل نے کہا تو نوازش اور اندل استفہامی انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یار یہ تو بتا دو کہ کھانا کہاں کھائیں گے؟ سجل کا معصومانہ انداز دیکھ کر اندل کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور نوازش تو چاہتا تھا کہ سجل کو مارے کیونکہ وہ کافی سیریس لگتا تھا، کیونکہ محبت کا موضوع چل رہا تھا اور سجل نے سارا موڈ کرکرا کر دیا تھا۔ گاڑی ایک طرف روک کر باقی قافلے کو موبائل پر آگاہ کر دیا گیا تھا۔ ایک اچھے سے ہوٹل سے پرتکلف کھانا کھایا گیا اور چند منٹوں کے بعد پھر سے سفر شروع ہو گیا۔ وادی سوات کا خوبصورت علاقہ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے جوبن اور حسن سے ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ مینگورہ میں
پڑاؤ کے بعد پھر آگے کی جانب سفر شروع ہوا تو کالام جا کر سب ٹھہر گئے اور وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ یونیورسٹی نے ان کے لیے کالام میں ہی ہوٹل کی بکنگ کروائی ہوئی تھی۔ پرسکون اور خوشگوار ماحول میں جھرنوں سے بہتا پانی اور پہاڑوں سے گرنے والے آبشاروں کے پانی کا شور سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ ہر طرف نظر اٹھانے پر قدرتی مناظر نے آنکھوں کو فرحت بخشنی شروع کر دی تھی۔ سب کو کمرے دیے گئے تھے، سبھی اسٹوڈنٹس لانگ ڈرائیو سے تھک چکے تھے۔ یہی حال ان تینوں کا بھی تھا۔ نوازش نے تو میٹرس زمین پر پھینکا اور لمبی تان کر سو گیا۔ کمرے میں 2 بیڈ تھے، سجل نے ایک بیڈ پر اپنا سامان رکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ بیڈ اس نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، جو کہ اندر سے اس طرح فاصلے پر تھا کہ درمیان میں زمین پر نوازش میٹرس بچھا کر سویا تھا اور دروازے کے ساتھ کھڑکی کی طرف اندر کا بیڈ تھا اور پھر کمرے میں ایک طرف سجل کا بیڈ تھا۔ کیا تم تھکاوٹ محسوس کر رہی ہو؟ سجل نے پہلی بار اندل کو براہ راست مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ہاں، اور تم؟ اس نے بھی سجل کو پہلی بار تم کہا تھا اور یہ اس کا پہلا موقع تھا کہ وہ گھر سے باہر پہلی بار کسی غیر کے ساتھ رات گزار رہی تھی، مگر اسے اپنی ذات پر اعتماد تھا اور گلریز کو اس نے اسی اعتماد کی بدولت منا لیا تھا۔ مجھے سفر اچھا لگتا ہے، سجل بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم تھکن محسوس نہیں کر رہے ہو؟ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے موزے اتارتی ہوئی پوچھنے لگی۔ تھکن تو انسان کے ذہن اور دل و دماغ میں ہوتی ہے، سفر تو انسان کو سبق سکھاتا ہے۔ مثلاً تم نے اس سفر سے کیا سبق سیکھا ہے؟ وہ لیٹ گئی مگر نیم دراز حالت میں۔ وہ محبت سے سجل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے شوز اتار کر ایک جگہ رکھتا ہوا کہنے لگا، ابھی تو آغاز سفر ہے، ہر سفر انسان سے اس کی بساط کے مطابق سلوک کرتا ہے۔ مسافر کوئی بھی ہو اور سفر کیسا بھی ہو، اس میں مسافر کی حیثیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ راستوں کا محتاج ہوتا ہے۔ ہر راستہ محبت سے مسافر کو اپنی طرف بلاتا ہے اور مسافر اپنی خواہشات کو ذہن میں رکھتا ہوا اس راستے پر اپنی محبتوں کے نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم MBA کے اسٹوڈنٹ ہو، تمہیں تو شاعر اور ادیب ہونا چاہیے تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ وہ تو عظیم لوگ ہوتے ہیں، لفظوں کے ساتھ کھیلنا ان کا شغل ہوتا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا بولا، خیر تم آرام کرو۔ وہ مسکان ہونٹوں پر سجائے لیٹ گیا۔ اندر کو خیالات کی یلغار نے گھیر لیا تھا۔ وہ صرف سجل کی خاطر گھر والوں سے اجازت لے کر آئی تھی۔ وہ کب سجل کو چاہنے لگی تھی اس بات کا اسے اندازہ بھی نہ تھا، مگر اب یوں لگتا تھا کہ سجل کے بغیر زندگی کا تصور بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ سجل کی محبت میں کافی آگے نکل چکی تھی۔ واپسی کافی مشکل کام تھا، مگر سجل کے دل میں اس کے لیے کیا تھا یہ پوچھنا ابھی باقی تھا۔ یا پھر یوں تھا کہ سجل کی طرف سے اظہار محبت باقی تھا، مگر ابھی تک تو اندل نے بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ سجل کی باتوں پر غور کرنے لگی تھی کہ ہر سفر انسان کو کچھ نہ کچھ سبق ضرور دیتا ہے۔ وہ اس بات کا مطلب نہ سمجھتی تھی، مگر یہ ضرور جانتی تھی کہ سجل نے بات کی ہے تو اس میں ضرور کچھ ہوگا۔ بس انہی خیالوں میں کھوئی کھوئی وہ نیند کی وادی میں چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کو چھو رہا ہے، جیسے کہ اس کے وجود سے لحاف آہستہ آہستہ کھسک رہا ہو۔ وہ تڑپ کر اٹھی تو حیران رہ گئی کہ نوازش اور سجل گہری نیند سو رہے تھے اور کمرے میں ٹیوب لائٹ بھی جل رہی تھی۔ وہ دل کی تیز دھڑکنوں پر قابو پاتی ہوئی سجل کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اس کا احساس تھا یا پھر کسی کی شرارت، مگر وہ کچھ خوفزدہ بھی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھتی ہوئی لیٹ گئی۔ اسے وہم ہوا ہوگا، یہ اس کا اپنا خیال تھا، کیونکہ کمرے میں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ اکیلی جاگ رہی تھی اور سجل اور نوازش گہری نیند سو رہے تھے۔ دیوار پر لگی گھڑی نے رات کے 9 بجنے کا الارم دیا تو اس نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو ہوٹل کی وسیع لان میں اطراف پر لگے ہوئے بلب جل رہے تھے اور خنکی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ جب یہاں پہنچے تو اسے اچھی طرح یاد تھا کہ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 گھنٹوں تک سوئی رہی ہے۔ اسے جمائی آنے لگی تو وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اب اگلی صبح حسین اور بہت خوشگوار تھی، کیونکہ سنہری دھوپ اور کھلے کھلے موسم نے ماحول کو مزید سہانا کر دیا تھا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد سبھی اسٹوڈنٹس سر یاسر اور دوسرے ٹیچرز کے ساتھ کالام کی پہاڑی راستوں کے دلکش مناظر کی تصاویر اور سیر کے لیے چل پڑے۔ کئی 100 فٹ بلندیوں سے گرنے والے قدرتی آبشار اس طرح نیچے گر رہے تھے جیسے کہ قدرت نے پہاڑوں پر سے دودھ اور برف کو بہانا شروع کر دیا ہو۔ فوٹوگرافی کے ساتھ ساتھ ہینڈی کیم کیمروں سے ویڈیوگرافی بھی جاری تھی۔ لڑکیاں اور لڑکے تیزی سے بہنے والے دریا میں پتھروں پر بیٹھ کر تصاویر بنوانے میں مشغول تھے۔
دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح نوازش، سجل اور اندل اندل بھی ان پرسکون اور دل فریب مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دوپہر کے کھانے کا انتظام تو ہوٹل میں تھا، مگر سجل کی دیکھا دیکھی وہاں پر موجود چپلی کباب والے کی دکان پر کافی رش بڑھ گیا، کیونکہ سجل نے اندل اور نوازش کو بتا دیا تھا کہ وہ ایک بار پہلے بھی یہاں آ چکا ہے اور یہاں کے خاص ڈش چپل کباب ہے یا پھر ٹراؤٹ مچھلی، جو کہ ٹھنڈے پانیوں میں ہوتی ہے۔ اندل کو پہلی باری میں ہی چپل کباب بہت بہت ٹیسٹی لگے۔ وہ کھانے لگی تو دوسرے اسٹوڈنٹس بھی اس دکان پر پل پڑے۔ خوب ہلا گلا اور انجوائے کیا جا رہا تھا۔ نوازش نے دیکھا کہ اندل اور سجل دور ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ بھی ان سے کافی فاصلے پر چلتے ہوئے دریا کے پانی میں رکھے گئے بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ پانی کافی تیزی سے چل رہا تھا، یعنی بہاؤ میں کافی روانی تھی۔ وہ سنبھلتا ہوا اپنے کندھے پر لٹکے ہوئے بیگ کو لے کر پانی کے بیچ پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اندل اور سجل کو دیکھنے کے بعد اس نے غور کیا تو بہت سے اسٹوڈنٹس دو دو کی ٹولیوں میں کئی مختلف موضوعات کے ساتھ ساتھ اس رومان پرور ماحول پر بھی گفتگو کر رہے تھے۔ اس کو لندن برج یاد آنے لگا، ماما، ڈیڈی، کیلی اور پھر گوہر بھی جو کہ اس کا بھائی تھا۔ وہ اس رومان پرور ماحول سے دل بہلاتا ہوا رشتوں کو یاد کرنے لگا تو اسے پریٹی بھی یاد آ گئی۔ وہ پریٹی کو کبھی بھی نہ بھولا تھا، مگر آج وہ اس جگہ اس کے ساتھ ہوتی تو یقیناً یہ ماحول اور بھی زیادہ حسین ہو جاتا۔ نظارے اس کے حسن کی تاب سے مان پڑنے لگتے۔ یہ جھرنا تو اس کی ہنسی کے سامنے اپنی روانی اور چھن چھن بھول جاتا۔ آبشاروں سے گرنے والا وہ دودھیا رنگ کا پانی اس کی موتیوں جیسے دانتوں کے سامنے کچھ بھی نہ ہوتا۔ سنہری دھوپ اگر پریٹی کا چہرہ دیکھ لیتی تو ضیا مانگنے لگتی۔ یہ ندی، یہ دریا جو لہک لہک کر اپنی روانی پر چلتا ہے، اگر یہ پریٹی کو چلتا پھرتا دیکھ لیتا تو اپنی روانی بھول جاتا، دائیں بائیں بل کھا کر چلنا اور مڑنا بھول کر ایک ہی جگہ ٹھہر جاتا اور پریٹی کی پتلی کمر کو دیکھ کر اپنا زاویہ درست کرنے لگتا۔ اس نے ٹھنڈی مگر خوشگوار فضا میں ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بیگ کھول کر اس میں سے وہ ڈائری نکالی جو وہ کیلی کی مدد سے فلم اور دیگر ضروری کاغذات کے ساتھ اس کے گھر سے چرا کر لائے تھے، اور اس فلم میں سبرینا اور وکرم کے کالے کرتوت شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سبرینا وہ فلم حاصل کرنے کے لیے جان توڑ کوششیں کر رہی تھی، کیونکہ اس میں پریٹی کی موت کیوں اور کیسے ہوئی اس بات کے تمام ثبوت موجود تھے۔ وکرم نے جو گندا اور گھناؤنا کھیل رچایا تھا، پریٹی کو خودکشی کرنے یا موت کے منہ میں جانے پر مجبور کیا تھا، وہ اس میں موجود تھا۔ ڈائری کھولتے ہی نوازش کو پریٹی کے ہاتھوں کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ وہ صفحات کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اسے یہ آج ہی معلوم ہوا تھا کہ پریٹی بہت اچھا لکھتی بھی تھی، کیونکہ اس نے ہر دن ہر تاریخ میں وہ تمام احوال اس طرح لکھے تھے کہ انداز ہو بہو کسی مصنف یا شاعر کا تھا۔ وہ نوازش سے بہت محبت کرتی تھی، وہ اس بات کا کئی مرتبہ برملا اظہار بھی کر چکی تھی۔ نوازش جانتا تھا کہ پریٹی اس پر دل و جان سے مرتی ہے، مگر پریٹی کی محبت کا جواب اس نے کبھی بھی محبت سے نہ دیا تھا، کیونکہ نوازش کو اپنی شخصیت کے بارے میں علم تھا۔ وہ پریٹی کی محبت کی دل سے قدر کرتا تھا۔ پریٹی نے ہر صفحے پر اس کی تعریف شاعرانہ انداز میں کی تھی۔ حقیقت میں اس نے یہ ڈائری آج ہی کھولی تھی اور اس کو احساس ہوا تھا کہ پریٹی کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ خود کو کبھی بھی اس کے لیے فٹ قرار نہ دے پایا تھا، کیونکہ نوجوان لڑکی کی خواہشات اور پھر شادی سے پہلے یا بعد میں جذبات و احساسات کا جواب دینے کے لیے نوازش خود کو اس قابل نہ سمجھتا تھا۔ وہ بھی پریٹی کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا اور پیار بھرے لب و لہجے سے اس کی ہر بات کا جواب دیتا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ نوازش مرد نہیں ہے، مگر میں نے اس کے جسم سے نہیں بلکہ روح سے محبت کی ہے۔ ڈائری کا لکھا ہوا آخری صفحہ اس کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ پریٹی ایک دم عظمت کی بلندیوں پر فائز ہو گئی تھی۔ اس نے محبت کو ہرا کر جیت لیا تھا اور اس انداز سے جیتا تھا کہ کوئی بھی اس کا ثانی نہ بن سکتا تھا۔ چند الفاظ نے ہی پریٹی کو اتنا عظیم بنا دیا تھا کہ نوازش کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے اندل اور سجل کی طرف دیکھا تو اسے وہ دھندلے دھندلے دکھائی دینے لگے۔ ہر منظر، ہر نظارہ، ہر طرف ایک قہر سا چھا گیا تھا۔ اس کے نیچے پتھر کو چھو کر گزرنے والا تیز رواں پانی بھی یکدم ٹھہر گیا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ کی یکدم
چہچہاہٹ بھی ایک دم تھم گئی تھی، سماعتیں معذور ہونے لگی اور آنکھیں بے نور ہونے لگی۔ تو اس نے خود کو سنبھالا اور ٹھنڈے پانی سے منہ دھونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے آنسو کسی کو بھی دکھا کر خود کو کمزور ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ کروڑوں کی جائیداد کا وارث فیضان علی کا بڑا بیٹا تھا، جس کا بزنس دنیا کے کئی ممالک میں کامیابی سے پھیلا ہوا تھا۔ وہ خود کو روتا ہوا ظاہر کر کے اپنی حیثیت کو کمزور نہ کرنا چاہتا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ سجل کی آواز تھی جس نے اسے کندھے سے پکڑ لیا، ورنہ وہ دریا میں گر جاتا اور نہ جانے روانی سے پانی اس کو اپنی بھول بھلیوں میں پٹک پٹک کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ تم کیا سمجھے کہ میں خودکشی کرنے لگا ہوں؟ سجل اس کی طرف دیکھ کر ہاک بن گیا تھا۔ اس کا چہرہ ٹھنڈے اور برفیلے پانی نے سرخ کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ میں تو سمجھا کہ تم مرنے لگے ہو۔ سجل کو ناراض ہوتا دیکھ کر اس نے دور کھڑی اندر کو دیکھا، جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ یار، میں بھی ہاتھ سے مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا لب و لہجہ اس کی بات کا ساتھ نہ دے رہا تھا۔ وہ مقامی لوگ ہی پکڑ سکتے ہیں، مچھلی کوئی آسانی سے ہاتھ آنے والی چیز نہیں ہے، زندگی سے بھی زیادہ پھرتیلی اور چالاک ہوتی ہے۔ سجل نے اس کا سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالا اور واپس لے آیا۔ سبھی اسٹوڈنٹس کنارے پر جمع ہو گئے تھے اور نوازش کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ خود کو خجل سا محسوس کرتا ہوا اندر کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا تھا؟ اگر سجل تمہیں نہ دیکھ لیتا تو تم دریا میں ہی گر جاتے۔ اندر کی بات سن کر اسے احساس ہوا کہ وہ منہ دھوتا دھوتا کس حد تک دریا میں چلا گیا تھا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا تھا۔ اس نے تشکر آمیز نظروں سے سجل کی طرف دیکھا۔ کالام سے واپسی پر بحرین اور باقی وادی سوات کا دورہ کیا گیا اور اب آخری دن تھا جو اسلام آباد میں گزارا جانا تھا۔ اس کے بعد واپسی ہونی تھی۔ موبائل فونز پر گھر والوں کو اپنی خیریت سے مطلع کر دیا جاتا تھا اور وہ بھی اپنے بچوں کی صحت و خیریت کی وجہ سے فکر مند ہوتے تو کال کر لیتے تھے۔ اسلام آباد ہوٹل کی ایک بالکنی میں کھڑے سجل کے موبائل پر بیل ہوئی تو وہ اجنبی نمبر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کال ریسیو کرنا ضروری تھا۔ السلام علیکم کہا تو دوسری طرف کی آواز سن کر اسے خوشگوار حیرت کا احساس ہوا، کیونکہ گلریز چچا کی آواز وہ بخوبی پہچانتا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ پہچان لیا یا نہیں؟ گلریز کا انداز گفتگو محبت اور خلوص سے بھرپور تھا۔ چچا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ تو محترم ہیں اور آپ کی آواز تو میری روح کی گہرائی میں محفوظ ہے۔ دوسری طرف خوشگوار قہقہا لگا۔ اچھا، میں نے تمہارا نمبر کل ہی اندر سے لیا ہے۔ تم سب لوگ کیسے ہو؟ ہم بالکل ٹھیک ہے چچا۔ آپ کی صحت اور طبیعت کیسی ہے؟ چچی کیسی ہے؟ اور رمیز؟ بالکل خیریت ہے بیٹا۔ اچھا، مجھے اندر نے بتایا تھا کہ تم لوگ کل واپس آ رہے ہو، تو تمہاری چچی کی ضد ہے کہ تم لوگ سیدھے ادھر آؤ گے اور نوازش لازمی ساتھ ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے چچا، مگر تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی گئی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا بھائی، تم لوگ میری ڈیوٹی کو سمجھو۔ مجھے بیگم سے پٹوانا چاہتے ہو کیا؟ سجل ہنسنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ چچی امینہ چاہتی ہے کہ سجل اور نوازش اندر کو گھر چھوڑنے آئیں۔ ٹھیک ہے چچا، میں نوازش سے کہہ دوں گا، وہ ہتھیار ڈالتا ہوا بولا۔ کہنا ہی نہیں ہے، اسے لے کر بھی آنا ہے۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ مسکراتا ہوا پیچھے مڑا تو اندر اس کو کھڑی دیکھ رہی تھی۔ کس کا فون تھا وہ جان گئی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں چاہتی تھی کہ سجل اس سے باتیں کرے۔ میرے چچا کا، سجل اسے چھیڑنے والے موڈ میں بولا۔ اتنے دن ساتھ رہنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اندر اس میں اور وہ اندر میں دلچسپی لینے لگے ہیں اور یہ دلچسپی محبت کی جانب گامزن ہو رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں پاپا؟ اس کا انداز بھی شرارتی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ تو پھر تم نے کیا کہا؟ ان کی بیٹی بہادر ہے، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ وہ شریر مسکان سے ہونٹوں پر سجاتا ہوا بولا۔ تو تم میرا خیال نہیں رکھو گے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی، مگر سجل نے منہ دوسری طرف کر کے مسکراتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ سوچ لو، میں اس بالکنی سے کود کر جان دے دوں گی۔ سجل کو وہ سنجیدہ لگی تھی۔ مگر کیوں؟ وہ مڑتا ہوا بولا تو اندر خطرناک حد تک بالکنی کی دیوار پر جھکی ہوئی تھی اور اس کی ایک ٹانگ باہر کی طرف جبکہ دوسری اندر کی طرف تھی۔ کیونکہ میں تم سے، وہ جان بوجھ کر نہ کہہ پائی۔ سجل اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ پاگل مت بنو، نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ خبردار میرے نزدیک مت آنا، پہلے بتاؤ کہ تم میرا خیال رکھو گے؟ یہ کیا بیوقوفی ہے؟ میں خیال رکھ رہا ہوں، تمہیں نہیں لگتا کہ ایسا ہے؟
वो समझ ना पा रहा था कि क्या हो रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो, मान ना रही थी ना। सजल ने उसको भागने वाले अंदाज में पकड़ लिया और वो बाहर की जानिब गिरने की बजाय सजल की बाहों में झूल गई और वो दोनों बालकनी के फर्श पर गिर गए। बेचैन और बेकरार दिल इस तेजी से धड़कने लगे कि सीने की कैद उन पर गिरा गुजरने लगी। आंखों ही आंखों में दिलों ने कई खतरनाक फासले लम्हों में तय कर लिए थे। अंदर सजल के सीने से लगी नजरें झुकाए इन लम्हात को ठहर जाने की दरख्वास्त कर रही थी और सजल को डर था कि इन लम्हात को गुजरने से कैसे रोके। मैंने कुछ नहीं देखा। नवाजिश की आवाज़ ने उन दोनों को चौंक कर अलग होने पर मजबूर किया तो दोनों हंसियाने हो गए। दरअसल अंदर यहाँ से कूदना चाहती थी, सजल में मुश्किल कह पाया था। क्यों? नवाजिश शरारती अंदाज में बोला। ये तो तुम अंदर से ही पूछो। सजल ये कहकर अपनी जान छुड़वाता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया। जब नवाजिश ने मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ देखा तो वो शर्मा गई। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो भी अंदर की जानिब चली गई तो नवाजिश खुद ही मुस्कुराता हुआ बड़बड़ाया। मुझे भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे इस कहानी में क्या लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।